اگر اس دنیا کے نظام کو دیکھا جائے اور اس دنیا کے اصول پر اگر کبھی غور کیا جائے اور زیادہ دور نہ جاتے ہوئے اگر صرف سماج تک ہی نظر کو محدود رکھا جائے تو انسان کو کئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو اس میں اللہ رب العالمین نے ہر کیٹیگری، ہر طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مالدار بنایا تو کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مالی حیثیت سے انہیں کچھ کم رکھا، کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بڑا خوبصورت بنایا تو کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس نظام سے تھوڑا کم رکھا، تو کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین اگر سماجی اعتبار سے ہی دیکھا جائے تو بڑے ذہین عقل مند بنایا، تو کچھ لوگوں کو عقلی اعتبار سے اور ذہنی توازن کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے کمزور بنایا ہے۔ یعنی سماج میں اگر نگاہ دوڑائی جائے تو ہر طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور دنیا کے تمام لوگ اپنے اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہوئے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو یا جانور، اسے زندگی کی جو سب سے بڑی دولت چاہیے وہ سکون چاہیے۔ انسان کم کمائے، کم کھائے، لیکن اسے سکون کی نیند اور سکون کی دولت چاہیے، یا یہ سکون جیسی نعمت، آرام اور راحت جو چیزیں ہیں انسان اس کا طالب ہے اور انسان کو اس کی ضرورت بھی ہے۔ اسی وجہ سے اگر مالی اعتبار سے، مالی زندگی کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو اگر یہ انسانوں کی بس میں ہوتا کہ اللہ رب العالمین اختیار دیتا تو ہر انسان چاہتا کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہوئے ہوتے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک اصول بتایا، اہم یقسمون رحمت ربک، کہ کیا یہ دنیا والے پروردگار کی رحمت کو بانٹنا چاہتے ہیں، تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین نے کہا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ لوگوں کی معیشت، لوگوں کی طرز زندگی، لوگوں کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ وہ ہم نے بانٹا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ لوگوں کا جو مالدار ہیں یا غریب ہیں یا تلاش ہیں یا کچھ مالی اعتبار سے بہت بڑے ہیں، تو یہ جو تقسیم اللہ رب العالمین نے کیا ہے یہ تقسیم پروردگار کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ یہ جو تقسیم اور یہ جو حصہ لگایا ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے درمیان، کوئی بڑا ہے تو کوئی چھوٹا ہے، تو کوئی مالی اعتبار سے بڑا بلند مانا جاتا ہے تو کوئی مالی اعتبار سے بڑا چھوٹا مانا جاتا ہے، یہ تقسیم اللہ نے کیا ہے۔ اس طریقے سے جو بانٹا ہے رب العالمین نے، یہ اللہ رب العالمین نے بڑے حکمت کے تحت بانٹا ہے، تاکہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، ایک انسان تابع تو دوسرا متبوع ہو۔ یعنی ہر طرح کے لوگوں کو اللہ نے بنایا تاکہ دنیا کے نظام کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے، یہ حکمت ہے۔ اسی وجہ سے ہر طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اور اگر اس سے آگے بات کی جائے تو انسان دنیا میں جو مالی معیشت ہے یا دنیاوی جو زندگی ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہو، ہماری زندگی بہتر سے بہتر گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے مکان اچھے ہوں، ہمارے بنگلے اچھے ہوں، ہماری زندگی اچھی ہو، یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر سکون اور معیشت کی بات کی جائے دونوں ساتھ میں لے کر کے چلنا ہے۔ ایک سکون اور ایک معیشت، یعنی مالی اعتبار سے جو انسان جو زندگی میں کماتا ہے اور کمانے کے ساتھ ساتھ انسان اصل چاہتا ہے کہ سکون ملے، تو اگر یہ زمانے جاہلیت کی بات یا تصوف کی بات کی جائے تو انسان صرف سکون حاصل کرنے کے لیے کئی طریقے اپناتے ہیں۔
کچھ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں، تو کچھ لوگ تصوف یعنی سکون حاصل کرنے کے لیے ترک دنیا، یہ دنیا چھوڑنے والا کام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے پہلے کچھ صوفی یا جو تصوف کا جو خیال تھا پہلے زمانے میں، دو طرح کے لوگوں کا تھا۔ ایک دنیا چھوڑ دیا کرتے تھے اور وہ کچھ پیالے لے کر، پھٹے پرانے لباس پہن کر، ہاتھوں میں بجانے والا دف لے کر وہ لوگوں کے یہاں بھیک مانگا کرتے اور وہ مانگ کر اپنی زندگی گزارتے اور یہی وہ آرام والی زندگی سمجھتے، لیکن انہیں سکون نہیں ملتا۔ اور اسی وجہ سے آج بھی اگر ہمارے اسی کا ایک حصہ، تصوف کا ایک حصہ اگر اپنے معاشرے میں دیکھا جائے تو ہمارے یہاں دروازے میں، دکانوں میں مانگنے والے بھی دو طرح سے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو بڑے مجبور ہوتے ہیں، بڑے لاچار ہوتے ہیں، قلاش ہوتے ہیں، دیکھنے ہی میں لگتے ہیں واقعی یہ بڑا ضرورت مند انسان ہے۔ اور ایک ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو دیکھنے میں بڑے طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، ہٹھے کھٹے ہیں، اور وہ ہاتھوں میں دف بجاتے ہوئے اور کچھ برتن لے کر، چھوٹے پیالے لے کر کے مانگا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ ولایت ہے، یعنی یہ اللہ کے ولی ہونے کی ایک پہچان، ایک نشانی ہے، ان کا یہ سمجھ ہے، یہ عقیدہ ہے ان کا، تاکہ وہ دنیا میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ بھی غلط ہے اور یہ ولایت کا اعتقاد بھی غلط ہے۔ اسی وجہ سے سکون ان تمام چیزوں میں نہیں ہے۔ اگر پھر ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے یہ ولایت یعنی یہ جو مانگنے کا جو طریقہ ہے کہ لوگ ہمیں صرف سکون چاہیے، دنیا کو چھوڑ کر کے، اولادوں سے ترک کر کے، گھر بار چھوڑ کر کے، ہاتھوں میں پیالے لے کر گھوما کرتے کہ ہمیں دنیا میں سکون چاہیے، تو سکون کا بھی یہ جو طریقہ ہے یہ بھی غلط ہے۔ اسی وجہ سے اگر حدیث رسول کی بات کی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہتر رزق، سب سے بہتر کمائی وہ ہے جو ابن آدم اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اور اپنے ہاتھ کی کمائی سب سے بہتر کمائی ہے۔ یہ اسلام نے کہا کہ ابن آدم جو اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے سب سے بہتر رزق وہی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا جو ہاتھ ہوتا ہے یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی ان حدیثوں کو ملایا جائے کہ ابن آدم جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے روزی وہ سب سے بہتر مانا جاتا ہے، اور پھر دوسری حدیث کو ملا جائے کہ اوپر والا جو ہاتھ ہوتا ہے دینے والا، یہ یدو خیر من ید السفلی، یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ جو رزق کمانے کا جو اصول ہے اور یہ جو رزق کمانے کا جو طریقہ ہے اس میں بھی کئی کیٹیگریاں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اتنا روزی روٹی حاصل کرتے ہیں کہ جو بنیادی ضرورت ہے، جو گھر کی ذمہ داری ہے، کھان پان سے لے کر کچھ گھر کے دوائی سے لے کر انسان رہنے کا مکان تیار کر لیتا ہے، یعنی جو اپنی ضروریات ہے اسے پورا کرتا ہے۔ اور اگر دوسری بات کی جائے تو کچھ اپنی ضروریات چھوڑ کر کچھ دیگر ضروریات بھی وہ اسی سے کماتا ہے، اتنی دولت حاصل کرتا ہے، اور پھر دیگر ضروریات کو چھوڑ کر ایک تیسری دولت جو انسان جمع کرتا ہے وہ سامان تعیش۔ سامان تعیش کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں آنے والے دنوں کے لیے وہ اتنا مال و دولت اکٹھا کرتا ہے، رویلس زندگی کہہ لیجیے، لگژر لائف کہہ لیجیے، یعنی وہ زندگی کو ماڈل بناتے ہوئے زندگی میں بہت ساری دولتیں جمع کرتا ہے، اور جب یہ دولت جمع کیے ہوئے رہتے ہیں تو وہ انسان جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی بڑی بہتر، یہ اصل سکون میں یہ لوگ ہیں۔ اور پھر وہ انسان جس کے پاس سائیکل ہو وہ سمجھتے ہیں کہ جو موٹر سائیکل والے ہیں، بائک والے، ان کی زندگی بڑی بہتر ہے، اور یہ موٹر سائیکل والے سوچتے ہیں جو فور ویلر میں گھومتے ہیں، کاروں میں گھومتے ہیں، ان کی زندگی بڑی بہتر ہے، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ جو ہواؤں اور فضاؤں کو چیرتے ہوئے اڑتے ہیں ان کی زندگی بڑی بہتر ہے، وہ بڑے سکون میں ہیں۔ جبکہ خدا کی قسم اگر ان کی زندگیوں میں غور کیا جائے، ان تمام لوگوں کی حقیقی زندگی میں اگر دخل دیا جائے اور ان کی زندگی پر غور کیا جائے تو گرچہ ان کے پاس سامان تعیش ہے، ان کے پاس لذت والے سامان موجود ہیں،
ان کے پاس اسباب موجود ہیں لیکن حقیقی سکون انہیں میسر نہیں ہے. ان کے پاس حقیقی جو سکون ہوتا ہے, جو سکون جسے کہتے ہیں آرام کرنے کے لیے ہے, ان کے پاس لذت حاصل, جسم کو راحت پہنچانے کے لیے سامان ہے, وقتی طور پر سرور اور خوشیاں لینے کے لیے ان کے پاس دولت ہے, لیکن حقیقی سکون اگر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو نہیں ہے. کیوں جانتے ہیں؟ ایک نظام ہے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ نے انسانوں کو دنیا کی مٹی سے پیدا کیا, اور یہ جسم جو ہمارا ہے یہ مٹی سے بنا ہوا جسم ہے, مگر جو روح ہے, جو ماں کے پیٹ میں جب بچہ پل رہا ہوتا ہے اور فرشتے جب روح ڈالتے ہیں تو اس روح کو پروردگار نے آسمان میں بنایا ہے. ہم جو ہے اپنے جسم کو پورا کرنے کے لیے, جسم کی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں دوڑتے ہیں, کمائی کرتے ہیں, دنیا خون پسینے کے دولت جمع کرتے ہیں, تو جسم کو آرام تو پہنچا لیتے ہیں, جسم کو لذت تو پہنچا لیتے ہیں, لیکن اصل جہاں فالٹ اور غلطی ہے وہ روح ہے. انسان سکون کیوں نہیں پاتا؟ اس کی خلا, اصل جو اس کی خلا ہے وہ روح ہے. جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ کچھ سامان کھا کر اپنے بھوک کو مٹاتا ہے, اسی طرح روح کی بھی بھوک ہوتی ہے. جس روح کو اللہ نے آسمان میں بنا کر انسان کے جسم میں ڈالا ہے, اسی روح کو بھی محتاج ہوتی ہے, اس روح کو بھی ضرورت ہے, اس روح کو بھی سکون چاہیے. وہ سکون کہاں سے ملے گا؟ اس روح کو سکون پہنچانے کے لیے انسان یا تو جانتا ہی نہیں, یا جو جانتے ہیں اس روح کو سکون پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے. تو ظاہر سی بات ہے, بات ایسی ہی ہے کہ ہم دنیا کی تمام سے تمام بڑے بڑے کار سے لے کے بنگلوں سے لے کے بلڈنگیں ہمارے پاس موجود ہیں, 10-10 20-20 سال تک نہ کمائے پھر بھی اتنے کھانے کا سامان موجود ہے, بچے پڑھ رہے ہیں, اولاد پڑھ رہے ہیں, سب کی شادیاں ہو رہی, لیکن سکون نہیں ہے. ذہن میں جو ٹینشن ہے, دباؤ ہے, وہ سکون انسان کو نہیں ملتا ہے. جانتے کیوں؟ کیونکہ اصل ہم نے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے جمع تو کیا, لیکن روح کو سکون پہنچانے والی چیزیں ہم نے جمع نہیں کی. روح کو سکون پہنچانے والے سامان ہم نے مہیا نہیں کیا. روح کو سکون پہنچانے کے لیے جو نظام اللہ نے بنایا, جو حکم اللہ نے دیا, ان احکام پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا. بس اسی وجہ سے ہم سکون نہیں پہنچا پاتے. بس اسی طرح سمجھ لیجیے جیسے غالب نے کہا تھا کہ زندگی بھر غالب یہی بھول کرتا رہا, دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا. اصل غلطی یہاں ہے, اصل عیب اور اصل برائی یہاں ہے, اور ہم دوسری جگہ سے صفائی کریں تو انسان کی صفائی کہاں سے ہوگی؟ اسی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ جسم کی راحت کے ساتھ ساتھ اگر وہ سکون چاہیے, اسے زندگی میں سکون, ذہنی دباؤ سے اگر دور نکلنا چاہے, تو پھر انسان کو روح اور وہ روح کو سکون پہنچانے کے لیے جو اللہ کا نظام ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر و اذکار سے ہی یہ دلوں کو سکون ملتا ہے, اور اللہ کے ذکر و اذکار سے ہی یہ روح کو سکون ملتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کے اس نظام کو, یعنی جو انسان کماتا ہے اور پھر سکون حاصل کرتا ہے, اور پھر بات ایسی بھی کی جائے کہ انسان ایسے بھی جو ہوتے ہیں جو کماتے نہیں بلکہ اپنی زندگی دوسرے اعتبار سے, مکاری سے, چوری سے, مانگتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. تو پھر حدیث میں ایسے انسان کو بھی گنہگار کا کہا کہ جو انسان خود نہ کماتا ہو اور ان کے حصے میں, ان کی کفالت میں, ان کے زیر پرورش, ان کے ماتحت میں جو لوگ ہیں, اگر ان کے روٹی دال کا اگر انتظام نہ کرے تو پھر ایسا انسان گنہگار ہے. اسی وجہ سے ذمہ داری جو اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین کی ملات جو شریعت بنتی ہے, اس شریعت کے مطابق اگر زندگی کو دیکھا جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر اور ان نکات پر غور و فکر کرے. اسی وجہ سے اگر بات کی جائے, اور یاد رکھیے گا حدیثوں میں یہ جو کمانے والے ہیں, روزی روٹی حاصل کرنے والے ہیں, ان کی بڑی فضیلت بھی ہے. حدیث میں بات کی جائے تو وہ انسان جو گھر سے نکلتا ہے مزدوری کے لیے, وہ انسان جو گھر سے نکلتا ہے نوکری کے لیے, وہ انسان جو گھر سے نکلتا ہے کمانے کے لیے, اپنے اولاد کے لیے اور گھر کے نظام کو چلانے کے لیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے. وہ انسان جو خون پسینے کی کمائی دوسرے کے وہاں مزدوری کرتا ہے, دوسرے کے وہاں کام کرتا ہے, شہروں میں جاتا ہے, بدیشوں میں جاتا ہے, نوکریاں کرتا ہے, تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے. جانتے ہیں کیوں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. کعب بن عجرہ صحابی رسول ہیں. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک صحابی گزر رہے تھے, بڑے ہٹے کھٹے نوجوان طاقتور تھے. تو صحابہ کرام بات کرنے لگے کتنا اچھا ہوتا اگر یہ صحابی رسول جہاد میں چلے جاتے, اللہ کی راہ میں چلے جاتے, کتنا اچھا ہوتا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ صحابی رسول اگر یہ نکلے ہیں گھر سے روزی کمانے کے لیے, بچوں کے نظام کو چلانے کے لیے, بچوں کی تربیت کے لیے, بچوں کے روزی روٹی کے لیے اگر یہ گھر سے نکلے تو اللہ کی راہ میں ہیں. اگر یہ انسان نکلا ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے, اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کو بچانے کے لیے, سماج میں دوسروں کے یہاں ہاتھ پھیلانے سے بچانے کے لیے اگر یہ نکلے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے. اگر یہ صحابی رسول اس وجہ سے نکلے کہ گھر کی عزت کو بچا سکے, گھر کی عزت کو نیلام نہ ہونے دے, دوسروں کا محتاج نہ ہونے دے, اپنے اولاد کو دوسروں کے یہاں بھیک مانگنے پر مجبور نہ کرے, اگر یہ اس لیے نکلے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے. یہ اس وقت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے صحابہ کو یہ بات سمجھائی تھی. کعب بن عجرہ کو خصوصاً مخاطب کر کے یہ بات اللہ کے رسول نے کہی تھی کہ اگر کوئی بھی انسان گھر سے نکلتا ہے تو اور مزدوری کے لیے نکلتا ہے, کمانے کے لیے نکلتا ہے, بوڑھے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے نکلتا ہے, اپنے بچوں کو دوسروں کا محتاج ہونے سے بچانے کے لیے نکلتا ہے, تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر ہے. یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اسی وجہ سے چاہیے لوگوں کی جب ان تمام چیزوں میں انسان محنت کرتا ہے, جسم کو راحت پہنچاتا ہے, اولاد بچوں کی عزت کے لیے سب کچھ قربانیاں کرتا ہے, ماں باپ کے سر کو اونچا کرنے کے لیے ساری قربانیاں وہ کرتا ہے, اور پھر بھی اگر اسے سکون نہ ملے تو پھر اسے غور کرنی چاہیے کہ غلطی کہاں ہے, فالٹ کہاں ہے, مسٹیک کہاں ہو رہی ہے انسان سے. انسان جسمانی سکون کے لیے سارے چیز جمع کر لے, لیکن اگر روح کو سکون نہ پہنچا پائے تو پھر اتنا یاد رکھیے کہ لوگ حقیقت میں انسان ناکام ہے اور حقیقت میں انسان نقصان میں ہے. اسی وجہ سے اگر اسی کی بات کی جائے, یعنی یہ جو کمانے والے لوگ ہیں, جو مزدور لوگ ہیں, یہ جو عمال ہیں, یہ جو نوکریاں کرنے والے ہیں, بزنس کرنے والے ہیں, ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ بہترین طریقے سے کماتے ہیں, حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں, اگر یہ تمام چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے اگر یہ محنت کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے بڑے ہی اللہ کے نگاہ میں محبوب لوگ ہیں, اللہ کی نگاہ میں بڑے پسندیدہ لوگ ہیں. اسی وجہ سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب فلسطین گئے ہوئے تھے, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فلسطین گئے ہوئے تھے, تو ان کے پاس جو مینیجر سمجھ لیجئے کہ جو زمین کے ذمہ دار تھے, زمین کے مالک تھے, یہ ان کے پاس آئے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس اور کہے میں آپ کے یہاں 1 مہینہ رکنا چاہتا ہوں. تو اس وقت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اس مینیجر سے کہ تمہارے ماتحت چھوٹے بچے ہیں, بوڑھے ہیں, غلام ہیں, جو اتنے سارے لوگ ہیں, کیا ان کے کھانے پینے کا انتظام تم نے کیا ہے؟ 1 مہینہ تم تو یہاں رہو گے, تو کیا ان کے لیے انتظام تم نے کیا ہے؟ تو کہا ہاں میں نے انتظام, تو سارے انتظام میں نے کیے ہیں. تو اس وقت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے تم رہ سکتے ہو, اور اس کے بعد انہیں حدیث سنائی, کہا کہ کفا بالمرء ان یکون اثما من یقوت, کہا آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس کے ماتحت میں جو لوگ ہیں, ان کے جو ماتحت میں جو لوگ ہیں, ان کے زیر نگرانی میں جو لوگ ہیں, اگر وہ ان کے خوراک بند کر دے, وقت پر انہیں نہ دے, اگر کھانے کا سامان اور ان کے روزی روٹی کا اگر انتظام نہ کرے تو انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے. اسی وجہ سے عبداللہ بن عمرو بن عاص نے عہد و پیمان کرنے کے بعد انہیں کہا کہ تم یہاں رہ سکتے ہو. تو کہنے کا مطلب یہی ہے لوگوں کہ اگر حدیثوں میں غور و فکر کیا جائے, حدیثوں میں اگر کھنگالا جائے, کتابوں کو دیکھا جائے, حدیث رسول پر نگاہ دوڑائی جائے تو ہر طرح کی حدیثیں آپ کو ملیں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیکھی جائے تو ہر انسان جو محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, کام کرتا ہے, ایسے لوگ سمجھیے اللہ کے راہ میں جہاد کے برابر ہے. ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں, بشرط کہ وہ جسم کو سکون پہنچانے کے ساتھ ساتھ
روح کو بھی سکون پہنچانے والے کام کریں. ورنہ آپ چاہے جتنا بھی دولت جمع کر لیں، آپ بڑے سے بڑے بنگلے میں ہو، آپ اچھے سے اچھے کار میں گھومیں، آپ کے پاس 100 سال کے لیے سامان موجود ہو، لیکن اگر روح کو آپ سکون نہیں پہنچا سکتے تو زندگی میں حقیقی سکون نہیں ملے گا. آپ اگر کبھی دیکھیں جو خودکشی کرتے ہیں، جو جان دے دیتے ہیں کہیں سے کود کے، کہیں سے چھلانگ لگا کر، کبھی ان کی زندگی میں دیکھیں تو بڑے بڑے لوگ ملیں گے، کروڑ پتی سے لے کے ارب پتی لوگ ملیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے ہم کیا کریں نہ کریں، کیسے جیے، کیا کریں. وہ ہمیشہ ڈپریشن، فرسٹریشن اور ہر طرح سے الجھن میں وہ پڑے ہوئے رہتے ہیں، ہر طرح سے وہ شکایت کرتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں بچے پڑھتے ہیں لیکن زندگی میں سکون نہیں. لوگوں جب تک روح کو سکون نہ پہنچائی جائے تب تک سکون نہیں ملے گا. اسی لیے اگر سکون پہنچانا ہے تو وہی بات یاد کرے جو کبھی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو پیٹھ کی جو درد ہے یہ مذہب کی دیوار میں ملتی ہے. اگر اس پیٹھ کے درد کو انسان ختم کرنا چاہے تو مذہب کی دیوار میں ٹیک لگائے تبھی اسے سکون ملتا ہے. مطلب جب انسان شریعت سے جڑتا ہے، جب انسان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جیسی آیتوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھاتا ہے تب انسان کو سکون ملتا ہے. ورنہ آپ ایسے سوچیں کہ انسان سکون، آپ سامان تعیش فراہم کر سکتے ہیں، لذتوں والے سامان جمع کر سکتے ہیں، اسباب جمع کر سکتے ہیں، دنیا کے سارے نعمت آپ جمع کر سکتے ہیں، لیکن جب سکون کی بات آئے گی تو پھر آپ سکون مل نہیں سکتی، کیونکہ سکون کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے جوڑ کے رکھا ہے. سکون کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے جوڑ رکھا ہے، اور یہ راحت، آرام، لذت اس کو دنیا سے جوڑ کر کے رکھا ہے. انسان کا جسم دو چیزوں سے بنا ہے، ایک مٹی سے بنا ہے، ایک روح سے بنا ہے. مٹی جو دنیا کی مٹی سے اللہ نے بنایا، اور روح جسے اللہ نے آسمان میں بنایا. یہ جب دنیاوی چیزوں میں بھلے ہم تمام چیزیں جمع کر لیں لیکن جو اصل سکون ملے گا وہ اس سے سکون پہنچانے سے ملے گا، روح کو سکون پہنچانے سے ملے گا. اسی وجہ سے صرف اسلام میں ہی نہیں، صرف مسلمانوں میں نہیں، آپ مسلمانوں کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی دھرم ہیں ان تمام لوگوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو امریکہ سے، یورپ سے لے کر بڑے بڑے ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور گھر بار 4 مہینہ 5 مہینہ 6 مہینہ کے لیے چھوڑ کر ایک عام آشرم میں جیسے ایک عام زندگی گزارتے ہیں. اگر ان کی زندگی دیکھیں تو وہ بڑے لگژری لائف جینے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو ذہنی سکون ہے وہ نہیں ملتا ہے. جو ذہنی سکون اسے نہیں ملتا تو وہ تمام چیزیں چھوڑ کر کے آ کر کسی کٹیا میں، کسی جنگل میں، کسی کہیں محلات کے کوئی چھوٹے جھوپڑی بنا کر کے وہ تمام محلات کو قربانی دے کر کے تاکہ ہمیں ذہنی سکون ملے. لیکن انہیں سکون کہاں ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے. ایک چیز یاد رکھیے، دنیا کے تمام لوگ، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، بھلے وہ کتنوں بھی ایجادات کر لیے ہوں، اسباب راحت جسم کو پہنچانے کے جتنے بھی سامان بنا لیے ہوں، جتنے اچھی سامان انہوں نے جمع کر لیا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ سکون کیسے اپنے آپ کو پہنچایا جائے. وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سکون کیسے پہنچائیں. یہ چیز انہیں معلوم نہیں ہے. یہ چیز اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اصل سکون کہاں چھپا ہے. آپ ٹھیک ہے لذت، انسان بہت ٹھنڈی کے موسم میں گرمی کے علاقوں میں گھومنے چلا گیا، گرمی کے موسم میں جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں گھومنے چلا گیا، لیکن جب تک گھوما 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینہ پھر انسان وہی بے چین، پھر وہی بے چین تکلفی، پھر وہی پریشانی. اصل سکون نہیں ملتا. انسان گھر بدلتا ہے، جگہ بدلتا ہے، مکان بدلتا ہے، گاڑیاں بدلتا ہے اور زندگی میں نہ جانے کیا کیا بدلتا ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں. تو سکون، جسے سکون کہاں ملے گا، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جب تک اپنا رشتہ پروردگار سے نہ جوڑا جائے، جب تک اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط نہ کیا جائے، سکون ملنے والا نہیں ہے. آپ کتنا بھی بڑے مالک بن جائیں، کتنا بھی بڑے اللہ نے آپ کو دولت دے رکھا ہو، آپ کے پاس جیسی گاڑیاں ہو، جیسی بلڈنگ ہو، جتنے سامان ہو، اگر پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا. سکون ہے تو اللہ کے ذکر و اذکار میں ہے، سکون ہے تو اللہ رب العالمین کی یاد میں ہے، اور یہی چیزیں ہیں ان پر غور و فکر کرنی چاہیے. انسان کیوں مارا پھرتا ہے؟ ہر جگہ دیکھیں انسان پریشان ہے، ساری چیزیں موجود ہے لیکن پریشان ہے. کہیں بیٹھا 3-4 سامنے لوگوں کے سامنے بیٹھا وہاں شکایت کرتا ہے، سکون نہیں ہے. سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے. اسی وجہ سے چاہیے لوگوں سکون اگر چاہیے تو کبھی پلٹیں اپنے پروردگار کی طرف، جو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے تیرے پروردگار سے، تیرے کریم رب سے کون سی چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے، کون سی چیز دور کیے ہوئے ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آؤ کبھی مجھے یاد کر کے دیکھو، کبھی میرے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو کے دیکھو، دنیا کے سامنے روتے ہو کبھی میرے سامنے آ کر کے رو کے دیکھو، اور رات کی تنہائی میں کبھی اللہ کو یاد کر کے دیکھو۔ جو خدا کی قسم جو سکون آپ کو ملے گا شاید زندگی میں وہ سکون آپ کو نہ ملا ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اسی وجہ سے چاہیے لوگوں کہ دنیا میں ساری چیزیں جمع کریں۔ اسلام کبھی منع نہیں کرتا، اسلام آپ کو نہیں روکتا کہ آپ گاڑیاں لے، آپ کبھی نہیں روکتا آپ بنگلے بنائے، کبھی نہیں روکتا زمین لے، کبھی نہیں روکتا۔ آپ دولت جمع کریں، آپ اتنا مال کمائے، خود بھی کھائیں، 2-4 لوگوں کو کھلائے بھی، اتنا کمائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ شریعت کا اصول ہے، وَمَا مَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں تمہارا حصہ ہے مت بھولنا۔ یہ شریعت کہتا ہے کہ وہ مَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں تمہارا حصہ یہ مت بھولنا۔ مگر اللہ رب العالمین کو بھول کر کے چاہے کچھ بھی ہو جائے، ساری چیزیں انسان کی غفلت میں ہے، لاپرواہی میں ہے، کوتاہی میں ہے۔ اسی وجہ سے چاہیے لوگوں کو جسم کی ضرورت جہاں انسان پورا کرتا ہے، جسم کو جہاں سکون پہنچاتا ہے، دنیاوی لذتیں جہاں سکون پہنچاتا ہے، کوشش یہ کرے کہ روح کو سکون پہنچانے والا کام کرے۔ ذکر و اذکار ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، اہم صدقہ و خیرات ہے، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں کے لیے کبھی اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کے دیکھیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ عبادات بہت پسند ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان اگر روزی روٹی کمائے تو اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھائے۔ اپنے ہاتھ کی کمائی سب سے بہتر کمائی ہے، اور اگر اپنے ہاتھ سے بھی نہیں کماتا، گھر والوں کو بھی نہیں کھلاتا، تو پھر شریعت کی نگاہ میں گنہگار اسے کہا گیا ہے۔ شریعت کی نگاہ میں گنہگار انسان کہا گیا ہے ایسے انسان کو۔ اسی لیے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے اہل و عیال کو دیکھتے ہوئے، تمام نظامی قانون کو چلاتے ہوئے، اپنے آپ کو جب سکون اور بے جیسی نعمت چاہیے، دولت چاہیے، تو پھر اسے آنا چاہیے اور پلٹنا چاہیے۔ دنیا کو یاد رکھیے گا، آپ سکون کہیں ملنے والا ہے نہیں، کیونکہ بھلے آپ آرام سامان اور راحت کے سامان، تعیش کے سامان، فرحت کے سامان، خوشی کے سامان، سارے سامان آپ مہیا کر لیں، انتظام کر لیں، 10 سال نہیں 100 سال کے سامان انتظام کر لیں، لیکن سکون ملے گا نہیں۔ کس کا اللہ کا قانون ہے کہ بھلے آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی وجہ سے لوگوں کوشش یہ کریں اور پروردگار سے دعا بھی یہ کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جسمانی سکون کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون کو پہنچانے کی طاقت دے۔ جس طرح ہم دنیا میں اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے ساری محنتیں کرتے ہیں، ساری قربانیاں کرتے ہیں، خون پسینے بہاتے ہیں، اسی طرح روح کو سکون پہنچانے کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی طرف پلٹا جائے، اسی میں سکون ملے گا۔ ورنہ دنیا کے تمام نظام آپ دیکھ لیں، آپ بھلے یہ کبھی نہ سمجھیں کہ جو بڑے بڑے بلڈنگوں میں ہیں، جو کروڑوں کے کھیلنے والے ہیں، اور جو دن میں لاکھوں روپیہ اڑانے والے ہیں، وہ سکون میں ہیں۔ ایسا ہے ہی نہیں سکتا۔ وہ سکون میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ بڑے سکون میں ہے، لیکن حقیقی سکون میں وہ نہیں ہے۔ وہ لذت پہنچا رہے ہیں، خود کو سکون پہنچا رہے ہیں، خود کو دکھا رہے ہیں، لیکن ان کی حقیقی زندگی اگر کبھی آپ ان سے پوچھیں، باریکی پہ جائیں، گہرائی میں جائیں کہ آپ کی زندگی کیسی ہے، تو حقیقت میں بستروں میں کروٹ بدلتے ہوں گے، سکون کی نیند نہیں لیتے ہیں، نیند کی گولی کھا کے سوتے ہوں گے، سکون نہیں ملتا ہوگا، جبکہ ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ اسی وجہ سے ان تمام چیزوں میں دھیان دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بہتر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کے ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور ہر طرح کے تکلف، ہر طرح کے وسوسہ سے پروردگار بچائے رکھنا، اور ہمیں حلال روزی کمانے کے ساتھ ساتھ پروردگار ہمیں زندگی میں سکون کے اسباب مہیا کر دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔